بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک روس کو پسند نہیں کرتے، لیکن روس کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور مغرب تصادم کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں ان حالات کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوجی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ریاست اروناچل میں LAC کے قریب چائنا کی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان 20 دسمبر سے پہلے کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر ق لیگ اور PTI ایک پیج پر ہیں۔ 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کابل میں چینی شہریوں پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ چین نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت میں ہوٹل کے قریب حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ واقعے میں 5 چینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ بخموت شہر پر کنٹرول کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ امریکہ میں سینکڑوں حاضر اور سابق سیکیورٹی اہلکاروں کا امریکی شدت پسند تنظیم میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اوتھ کیپر گروپ ایک حکومت مخالف ملیشیا ہے جس کے رہنماؤں کو امریکی حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ایرانیوں سے سنتے ہیں کہ انہیں جوہری ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو خلیجی ممالک کو اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ چند پیسوں کی خاطر خامد نے اہلیہ کو چوتھی منزل سے دھکا دے دیا۔ دوستو، یہ دردناک خبر کراچی کے علاقے رسالہ کی ہے، جہاں چند پیسوں کے عوض خامد نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ کو عمارت کی چوتھی منزل سے دھکا دے دیا۔ نازک خاتون کے کھانسنے سے 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ چائنا میں خاتون کا مسالے دار کھانا کھانے کے بعد کھانسنے سے اس کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ شنگھائی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے مسالے دار کھانا کھا لیا، جس کے بعد انہیں شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ بھارت نے پاکستانی سٹریمنگ ویب سائٹ پر پابندی لگا دی۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی ویب سیریز سیوک دی کنونشنز کو اپنی قومی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کی نمائش پر پابندی عائد کر دی بلکہ پاکستانی سٹریمنگ ویب سائٹ پر بھی پابندی لگا دی۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور مغرب تصادم کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ابھی آگے جا نہیں رہے بلکہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جسے تصادم کہتے ہیں، اور ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں طاقتور اور تحفظ کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ابھی انہی حالات میں رہنا ہے۔ مغربی ممالک روس کو پسند نہیں کرتے اور یہ حقیقت ہے، لیکن روس کو اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اسے پسند کریں یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روس یوکرین تنازع میں نیٹو اور امریکہ یوکرین کی بھرپور فوجی امداد جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے یوکرین تنازع کے حل کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، اور روس نیٹو امریکہ تصادم کے امکانات ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس نے نیٹو امریکہ جاری مداخلت اور روس پر حملے کی صورت میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی تھی۔ چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوجی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ریاست اروناچل میں LAC کے قریب چائنا کی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لائن آف ایکچول کنٹرول ایک بار پھر بھارتی اور چینی فوج کا میدان جنگ بن گئی۔ رواں برس 15 جون کو ہونے والی جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور 4 چینی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ دی ہندو اخبار کی رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ہفتے ہونے والی جھڑپ میں بھی مبینہ طور پر LAC کی خلاف ورزی پر ہوا۔
اور دونوں اطراف سے الزام ایک دوسرے پر عائد کیے گئے۔ دونوں جانب سے اہلکاروں کو چوٹیں بھی آئیں۔ جھڑپ میں بھارتی فوج کے زیادہ اہلکار زخمی ہوئے، جن میں اصل تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں چینی فوجیوں کی زیادہ تعداد زخمی ہوئی ہے۔ افسران کی مداخلت سے دونوں اطراف کے فوجی اہلکار پیچھے ہٹ گئے اور جھڑپ ختم ہو گئی۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آگاہ کیا کہ بھارتی فوج نے 9 دسمبر کو سرحدی جھڑپ کے دوران چینی افواج کو بھارتی علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر ق لیگ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہیں۔ 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اسی ماہ اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے۔ ہماری سیاست ملک سے بالاتر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے دن بھی آ سکتے ہیں۔ ساری معاشی ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے تو ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے اداروں پر اثرات ہوں گے۔ سوویت یونین کی فوج دنیا کی طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پر نیچے گیا تو آخر میں فوج سوویت یونین کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکی۔ عدلیہ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا جز ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے ججز کو جس مقام پر بٹھایا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ ملک اسی تیزی سے نیچے چلا گیا تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کی کاروباری برادری کیوں آواز بلند نہیں کر رہی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس وقت ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ چاہوں گا کہ نامور معیشت دان بتائیں کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں۔ کابل میں چینی شہریوں پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت میں ہوٹل کے قریب حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ واقعے میں 5 چینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ چین اس واقعے کے بعد صدمے میں ہے۔ ہم ہر قسم کی تخریب کاری کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ میں افغان ملٹری پولیس اہلکاروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واقعہ میں کم از کم 3 افراد مارے گئے تھے۔ افغانستان میں موجود چینی سفارتخانے نے افغان حکومت کے سامنے شدید خدشات کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں موجود چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ سال اگست میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد سیکیورٹی کو بہتر بنایا ہے، لیکن اس کے بعد کئی حملے ہو چکے ہیں۔ چائنا افغان سیکیورٹی فورسز کو سراہتا ہے کہ انہوں نے بھی چینی شہریوں کو ریسکیو کرنے میں کردار ادا کیا۔ چینی شہریوں کو وزارت خارجہ کا مشورہ ہے کہ وہ جلد از جلد افغانستان سے اپنا انخلا کر لیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان شہر پر کنٹرول کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ بخمود شہر پر کنٹرول کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ روس نے بخمود شہر کو یوکرین کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے حملہ کیا ہے اور روس یوکرین کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ روس نے میدان جنگ میں کافی پیش رفت کی ہے، لیکن شہر ابھی تک یوکرینی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے بھی اعلان کیا ہے کہ G7 گروہ کے ارکان ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ روس پر نئی پابندیاں لگائی جا سکیں۔ اوتھ کیپر گروپ ایک حکومت مخالف ملیشیا ہے جس کے رہنماؤں کو امریکی حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔
جن کے ساتھ 300 سے زیادہ لوگوں کی وابستگی کا انکشاف ہوا ہے۔ اوتھ کیپر میں سے 2/3 سابق فوجی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں، اور ان افراد میں سے ہر 10واں شخص آن ڈیوٹی اہلکار ہے۔ گروپ کے بانی ایلمن روڈز اور دیگر رہنما صدر جو بائیڈن کو حلف اٹھانے سے روکنے کے ارادے سے امریکی کانگریس پر جنوری 2021 میں کیے گئے حملے میں حصہ لینے کے الزام میں بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اوتھ کیپرز میں ایک وہ اہلکار بھی شامل ہے جو یو ایس سیکرٹ سروس میں 20 سال تک بطور خصوصی ایجنٹ شامل تھا، جس نے 2 صدور کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ تحقیقاتی صحافیوں کا ایک عالمی نیٹ ورک ہے جس کے اراکین دنیا کے 6 براعظموں میں موجود ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ان افراد میں ایک وہ شخص بھی شامل تھا جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ حاضر سروس سپروائزری بارڈر پیٹرول ایجنٹ ہے۔ نئے انکشافات پریشان کن ہے۔ حکومت کے اندر انتہا پسندی ہمیشہ تشویشناک ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور الارمنگ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ انتہا پسندی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا ایسے محکموں سے ہو جن کا تعلق قومی سلامتی سے منسلک ہو۔ اوتھ کیپرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں حاضر سروس سابق امریکی فوجی اور قانون نافذ کرنے والے ملازمین کو بھرتی کیا ہے۔ اوتھ کیپرز کے مرکزی رہنما نے 2009 میں بلاگ پوسٹ لکھا تھا کہ اندر کے لوگ اندرون خانہ ہونے والے واقعات بے نقاب کرنے کے لیے معلومات فراہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ہر وقت وفاقی افسران سے بہت زیادہ معلومات مل رہی ہوتی ہیں۔ ہم ایرانیوں سے سنتے ہیں کہ انہیں جوہری ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسا دوستو سعودی عرب کا کہنا ہے۔ سعودی عرب کا مزید کہنا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو خلیجی ممالک کو اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم خطے میں انتہائی خطرناک جگہ پر ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ خطے کے ممالک یقیناً دیکھیں گے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں۔ جوہری مذاکرات مغربی طاقتوں کے ساتھ تعطل کا شکار ہیں، جنہوں نے ایران پر نامناسب مطالبات اٹھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ روس اور یوکرین جنگ کے ساتھ 22 سالہ مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت پر ایران میں بدامنی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ خلیجی ریاستوں نے مضبوط معاہدے پر زور دیا ہے جو ایران کے میزائل ڈرون پروگرام اور علاقائی پراکسی نیٹ ورک کے بارے میں خدشات کو دور کرے۔ بدقسمتی سے اب تک مثبت اشارے نہیں مل رہے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم ایرانیوں سے سنتے ہیں کہ انہیں جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ان کی جوہری ٹیکنالوجی صرف سول مقاصد کے لیے ہی ہے۔ دوستو، یہ دردناک خبر کراچی کے علاقے رسالہ کی ہے، جہاں چند پیسوں کے عوض خامد نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ کو عمارت کی چوتھی منزل سے دھکا دے دیا، جس کے نتیجے میں خاتون کی موقع پر ہی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ پڑوسیوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے جوڑے کے درمیان واقعہ سے پہلے جھگڑے کی آواز سنی تھی۔ پولیس نے خاتون کے خامد محمد عادل کو حراست میں لے لیا، جس نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے پیسوں پر جھگڑے کے بعد اپنی اہلیہ کو عمارت کی بالکونی سے دھکا دیا۔ ملزم نے تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات اپنی اہلیہ کو 1500 روپے دیے تھے اور صبح کو جب میں نے پیسے مانگے تو اہلیہ نے 1200 روپے واپس کیے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران سخت لہجہ اختیار کرنے کے بعد خامد نے اپنی اہلیہ کو عمارت سے نیچے دھکا دے دیا اور سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ خاتون ایک 4 سالہ بیٹے کی والدہ بھی تھی۔ چائنا میں خاتون کو مسالے دار کھانا کھانے کے بعد کھانسنے سے اس کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ شنگھائی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے مسالے دار کھانا کھا لیا، جس کے بعد انہیں شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ خوفزدہ خاتون نے بتایا کہ پہلے انہیں لگا کہ مجھے شاید فالج کا اٹیک ہوا ہے، تاہم سی ٹی سکین بعد سامنے آئی کہ میری 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔
مجھے کھانے کے بعد اتنی تکلیف تھی کہ اٹھنے اور بیٹھنے میں پریشانی کا سامنا تھا۔ خاتون کی کھانسی کے بارے میں سننے کے بعد ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے اور مزید ٹیسٹ کروائے، جس کے بعد ایک چھاتی کے سرجن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خاتون کے کمزور پٹھوں کی وجہ سے کھانسنے کے دوران اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ڈاکٹرز نے خاتون کو علاج کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے جان بنائیں پھر ایسے کھانے کھائیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی ویب سیریز سیوک دا کنونشنز کو اپنی قومی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کی نمائش پر پابندی عائد کر دی بلکہ پاکستانی اسٹریمنگ ویب سائٹ پر بھی پابندی لگا دی۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں پاکستانی ویب سیریز پر انڈیا مخالف مواد دکھائی جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کی نمائش پر پابندی لگائی گئی۔ بھارتی حکومت کے مطابق پاکستانی ویب سیریز میں سکھوں کو مارنے سمیت مسیحی برادری اور مسلمانوں پر تشدد اور ظلم کو دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارت میں ہندو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت کے مطابق ویب سیریز میں سمجھوتا ایکسپریس سمیت بابری مسجد کی شہادت اور اسی طرح کے دوسرے واقعات کو بھی اسی تناظر میں دکھایا گیا کہ یہ سب ہندوؤں نے ہی کیا۔ تو کیا دوستو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بل کلنٹن نے کیا؟ عجیب بات ہے۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑ جائے تو ان کی موت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کورونا کی خواتین مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑے تو ان میں موت کا خطرہ مردوں کی نسبت 9 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں سویڈن کے ان 1946 لوگوں کی صحت کا جائزہ لیا گیا جنہیں ہاسپٹل سے باہر دل کا دورہ پڑا، جبکہ 1080 ایسے افراد بھی اس تحقیق میں شامل تھے جنہیں ہاسپٹل میں ہی دل کا دورہ پڑا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کو گھر میں دل کا دورہ پڑا ان میں سے 10%، جبکہ ہاسپٹل والوں میں سے 16% کو کورونا تھا۔ تحقیق شائع کرنے والے ڈاکٹر پدرام کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کورونا انتہائی مہلک ملاپ ہے۔ جس طرح لیموں کے استعمال سے صحت سے متعلق بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بیج بھی صحت کے لیے مفید قرار دیے جاتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج کھائے جا سکتے ہیں۔ لیموں کے بیجوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ مقدار پیس کر غذا میں شامل کر کے کھائی جا سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے ساتھ ان کے بیج کے استعمال سے بھی صحت پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں بھی وٹامن سی، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو کہ مجموعی صحت کے لیے بنیادی اجزاء ہیں۔ لیموں کے بیج کڑوے ہونے کے باوجود بھی انسانی جسم میں موجود مضر صحت مادوں کا صفایا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج میں موجود سیلیسائلیک ایسڈ اور ایسپرین درد اور پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج زہریلے نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق لیموں کے بیجوں کے مقابلے میں لیچی، آڑو، کڑوے بادام، خوبانی میں موجود کڑوا بادام اور سیب کے بیج زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج اگرچہ بہت سارے فوائد کے حامل ہیں، مگر قبض، تیزابیت، چڑچڑاپن، آنتوں کی سوزش جیسی شکایات میں مبتلا افراد کو ان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ جوزف سٹیگلیز ایک امریکی ماہر معاشیات ہے۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ اسے 2001 میں معاشیاتی سائنس میں نوبل انعام بھی مل چکا ہے۔ جوزف ورلڈ بینک میں چیف اکانومسٹ کے عہدے پر کام کر چکا ہے اور امریکی صدر کلنٹن کی کونسل آف اکنامک ایڈوائزر کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ مختلف ممالک کو بینکوں کا غلام بنانے کے لیے ورلڈ بینک کا 4 مرحلوں پر مشتمل ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے نجکاری کا، جس میں کسی ملک کے لیڈروں کو
رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اثاثے کئی ارب ڈالر کم قیمت پر ورلڈ بینک کے ہاتھوں بیچ دیں۔ اس کے لیے ان بددیانت لیڈروں کو 10% کمیشن دیا جاتا ہے جو ان کے سوئس بینک کے خفیہ اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے سرمایہ کی آزادانہ منتقلی کا، جس میں وہ سارے قوانین منسوخ کرائے جاتے ہیں جو سرمایہ بیرون ملک بھیجنے میں آڑے آتے ہیں یا ان پر ٹیکس کا تقاضا کرتے ہیں۔ پھر باہر سے بڑی مقدار میں سرمایہ اس ملک میں داخل ہوتا ہے اور جائیدادوں کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اس ملک کی کرنسی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ملک بہت تیزی سے ترقی کرنے والا ہے۔ عین اس موقع پر بیرونی سرمایہ اچانک ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور معیشت بری طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس ملک کو IMF کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور IMF اس شرط پر مدد فراہم کرتا ہے کہ شرح سود میں 30 سے 80% تک اضافہ کیا جائے۔ یہ سب انڈونیشیا، برازیل، پاکستان وغیرہ میں ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایشیا اور جنوبی امریکہ کے کئی ممالک میں بھی ہوا ہے۔ بلند شرح سود کی وجہ سے اس ملک پر غربت چھا جاتی ہے، جائیدادوں کی قیمتیں بہت زیادہ گر جاتی ہیں، صنعتی پیداوار صفر کی سطح پہ آ جاتی ہے، اور حکومتی ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے مہنگائی اور بے امنی کا، جس میں خراب معیشت اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب غذائی اجناس، پانی اور گھریلو استعمال کی بجلی گیس کی قیمت بڑھتی ہے تو اس ملک میں عوامی بے چینی بڑھتی ہے، اور پہلے سے لگائے ہوئے اندازے کے مطابق جرائم اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال دیکھ کر اس ملک کے سرمایہ دار اپنے پیسے دوسرے ممالک جنہیں وہ محفوظ تصور کرتے ہیں وہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس طرح حکومت کے بینک کنگال ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے آزاد تجارت کا، جس میں وہ وقت ہوتا ہے جب بین الاقوامی کارپوریشنیں اس ملک کا رخ کرتی ہیں اور مقامی صنعت کو کچل دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور یورپ ان بیچارے ممالک کی زراعتی پیداوار کی اپنے ہاں درآمد پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اب ان ممالک کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جسے بیچ کر وہ کما سکیں۔ امیر ممالک اپنی دوائیں تک اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ ان غریب ممالک میں بیماری اور موت کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF نے قرضہ لینے والے پاکستان جیسے ہر ترقی پذیر ملک پر قرضہ لینے کی شرط ہی یہ رکھی ہوتی ہے کہ بجلی، پانی، ٹیلی فون اور گیس کے نظام پر IMF کو کنٹرول ہوگا۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم دوم نے دنیا کو عظیم کساد بازاری یعنی ریسیشن سے باہر نکالا، اور اس طرح جنگ کی شہرت میں اضافہ ہوا کہ یہ معیشت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کے لیے جنگ ضروری ہے ورنہ کساد بازاری کا خطرہ رہتا ہے۔ جوزف کا کہنا ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں ہونے والی معاشی ترقی نے ثابت کر دیا کہ معیشت کے لیے امن جنگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ 1991 کی گلف وار نے دکھا دیا کہ جنگ معیشت کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ پچھلے 3 یا 4 دہائیوں سے دنیا کے امیر ترین 1% افراد کی آمدنی انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ 90% غریب افراد کی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ ترین طبقے کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مڈل کلاس ختم کی جا رہی ہے اور غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور آگے مزید تیزی سے بڑھے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔